صورت ہے۔ سورہ آل عمران سے اب انشاءاللہ ہماری تفسیر کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ حضرات کو بتا دوں کہ سورہ آل عمران آخر اس سورت کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس کی پہلی کی جو 80 آیتیں ہیں وہ عیسائیوں کے تعلق سے اللہ نے نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا جو کہ حضرت مریم کے والد تھے، ان کا نام تھا عمران، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے آل عمران، اور اس کی شروعات کی 80 آیتیں عیسائیوں کے تعلق سے اللہ نے نازل فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 آیتیں نازل فرمائی ہے اور 20 رکوع اس سورت میں ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی تفسیر ہم نے سماعت کی تھی، اس میں 286 آیتیں تھی، اس میں 200 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سورہ بقرہ کا تذکرہ کیا وہیں پر سورہ آل عمران کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے اس سورت کی۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن چونکہ ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، جس طرح سورہ بقرہ میں شروعات میں الف لام میم ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی حروف مقطعات ہے، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی میں ہم اس کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سورت کی سورہ بقرہ سے متشابہات بہت زیادہ ہے، مشابہت بہت زیادہ ہے، کہ جس طرح اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا تھا، اس کا بھی ویسا ہی ہے، اور جس طرح سورہ بقرہ کا اختتام دعاؤں پر ہوا تھا، اس سورت کا اختتام بھی دعاؤں پر ہے۔ دونوں میں مشابہت بہت زیادہ ہے۔ اس میں اکثر جو آیتیں ہیں وہ 3 ہجری میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد 9 ہجری میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس کی شان آگے بیان کی جا رہی ہے الحی القیوم، یعنی کہ وہ زندہ بھی ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ الحی وہ خود سے زندہ ہے، اور قیوم بلکہ وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی انسان لے لیں، اس کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن اللہ خود سے ہے، اور ہم تمام کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔ دراصل عیسائیوں کا ایک وفد، ان کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے ارادے سے نجران سے آئی تھی۔ 60 لوگوں کا وہ قافلہ تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو حضور بھی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں آئے، عیسائی لوگ نماز پڑھنے وہ بھی مسجد میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور نجران کے جو عیسائی تھے، تو چونکہ عیسائیوں کا قبلہ آج بھی بیت المقدس ہے، تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور دونوں کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، خانہ کعبہ اس طرف ہے یعنی مغرب میں، اور بیت المقدس مشرق میں ہے۔
بالکل اپوزٹ سائڈ میں. تو حضور اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ عیسائی اس طرف رک کر کے نماز. جب ان کی نماز ہو گئی, حضور کی بھی نماز ہو گئی, تو پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے, تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی بخش جوابات دیا. حضور نے ان سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو آپ سے پہلے اسلام لے آ چکے ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ کا جو مذہب تھا وہ بھی اسلام تھا, لیکن چونکہ حضور کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو چکا تھا, لیکن وہ پھر بھی اسی پر عمل کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تو آپ سے پہلے اسلام لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے. کہا بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر تم کیوں مانتے ہو خدا؟ حضور نے پھر سوال کیا کہ تم یہ جانتے ہو کہ بیٹا اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ کہا ہاں. تو حضور نے ان سے سوال کیا حضرت عیسیٰ مریم کے پیٹ میں تھے؟ کہا ہاں. اور پھر ان کی پیدائش ہوئی؟ کہا ہاں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور پھر میرے نبی نے ان سے سوال کیا بتاؤ کیا تم یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بھی مانتے ہو؟ کہا نہیں, اللہ کے لیے نہیں مانتے. تو پھر میرے نبی نے کہا کہ جب تم ان چیزوں کو اللہ کے لیے نہیں مانتے تو پھر تم کیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو؟ اور پھر بہت سارے سوالات میرے نبی علیہ السلام نے کیے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشری تقاضے تھے, وہ غذا کھاتے تھے, اور بھی بشری تقاضے ان کے لیے تھے؟ کہاں. تو پھر حضور نے سوال کیا پھر بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بھی تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ بھی کھاتا پیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. تو ہمارے نبی نے کہا تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی عمل کی کوئی مثال اللہ کے ساتھ نہیں قائم ہو سکتی تو پھر تم کیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی طرح یا اس کا بیٹا مانتے ہو؟ یا جس طرح تم حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو, اللہ کو خدا مانتے ہو, تو دونوں میں تو کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. دونوں میں تو کوئی ایسی باتیں مل جول والی باتیں تو ہے ہی نہیں. اللہ خود سے ہے, اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. حضرت عیسیٰ تو مریم کے پیٹ میں تھے, وہ پیدا ہوئے. اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, اس کے لیے یہ تمام چیزوں سے وہ بری ہے. حضرت عیسیٰ تو وہ تمام کام کر رہے ہیں. تو جب حضور نے ان سے ایسے سخت سوالات کیے جو کہ ان کے مذہب کے مطابق تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف تھے, تو انہوں نے پھر کہا کہ اب ہم آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. وہ چلے گئے پھر وہاں سے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, وہی اللہ جو ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ حی بھی ہے, خود سے زندہ ہے, قیوم, بلکہ وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 3, اللہ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ, اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری, اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی. اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. اللہ نے فرمایا اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری, یعنی کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے. کب؟ پہلے تو یہ بات کہ یہ تم پر سچی کتاب اتاری, اور دوسری اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ, یہ پہلی والی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. پہلے والے کتابوں کی, توریت, انجیل, زبور, یا جو صحیفے نازل ہوئے, اس کی یہ تصدیق کر رہی ہے. تو قرآن کی شان یہ ہے کہ نہ صرف یہ خدا کا کلام ہے, بلکہ توریت, انجیل, زبور کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دے رہا ہے. اور اگر قرآن ان کی صداقت کی گواہی نہ دے تو پھر ان کے پاس ثبوت کیا رہ جاتا ہے توریت, انجیل, زبور کے لیے؟ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ ان تمام کتابوں میں قرآن کا ذکر ہے, ان تمام کتابوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے, تو وہ کتابوں میں اس کتاب کا ذکر تھا کہ یہ کتاب آخری کتاب آنے والی ہے, اور اس کتاب نے وہ راستہ بند کر دیا کہ یہ آخری کتاب ہے, اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والے, یہ آخری کتاب ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ پرانی چیزوں کی تصدیق کرتی ہے,
اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری۔ اب آپ دیکھیے اس میں ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی لفظ آئے گا قرآن کے نازل ہونے کے لیے، اتارنے کے لیے، وہاں نزلہ اس کا لفظ آئے گا، انزلہ کا لفظ نہیں آئے گا۔ دوسری کتابوں کے لیے انزلہ آئے گا لیکن قرآن کے لیے نزلہ آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوسری کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی بار میں اتار دی گئی۔ توریت ایک ہی بار میں پوری اتار دی گئی، زبور ایک ہی بار میں اتار دی گئی، انجیل ایک ہی بار میں اتار دی گئی۔ لیکن قرآن کے لیے جو نزلہ کا لفظ آتا ہے اس کی وجہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، ایک وقت میں نہیں بلکہ بہت سارا وقت، 23 سال کا عرصہ اس کو لگا ہے۔ تو اللہ نے جب قرآن کی بات آئی تو نزلہ کہا، اور توریت زبور کی بات آئی تو وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور پھر کہا سورہ آل عمران کی آیت 4 میں مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، لوگوں کو ہدایت دیتی اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ جو انسان قرآن کو سچے دل سے پڑھے گا وہ ہدایت کو حاصل کر لے گا۔ جو انسان قرآن کو سچے دل سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا نور اتار دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں تجلیات قرآن کی اتار دیتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے وہ انسان پڑھے۔ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن کی مخالفت میں، قرآن کے خلاف، قرآن میں نقص نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھتے تھے، لیکن یہ کتاب نے تو انہیں بھی ہدایت کا راستہ عطا کر دیا ہے، وہ بھی راہ راستوں پر آ گئے، وہ بھی ہدایت کے نور پر آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا من قبل ھدی للناس، یہ ہدایت دینے والی ہے، وانزل الفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اب جو قرآن کے راستے پر ہے وہ حق پر ہے، اور جو اس راستے سے پھر گیا وہ حق سے پھر گیا۔ یہ ہمارے لیے فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب، کہ جو اس راستے پر ہے وہ کامیاب ہے اور جو اس راستے سے ہٹ گیا وہ ناکام ہے۔ پھر کہا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب چونکہ عیسائیوں نے قرآن کا انکار کیا، یہودیوں نے قرآن کا انکار کیا، اور جتنی قومیں تھیں انہوں نے قرآن کا انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا نا ان کے لیے سخت عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو جو چیز کا انکار انسان کرتا ہے قرآن کا تو پھر وہ تو سخت عذاب کا مستحق ہو گیا، لیکن جنہوں نے قرآن کو مانا، عمل کیا، تسلیم کیا، وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ جو جملہ ہے پھر وہ آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تم نے دنیا میں قرآن کی توہین کی، اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا۔ تم نے دنیا کے اندر قرآن مقدس کی نافرمانی کی، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ تم نے قرآن کا انکار کیا تو اس بندے سے بدلہ لیا جائے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کہتا ہے جس نے قرآن کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب بھی ہے اور اللہ ان سے بدلہ بھی لے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ پر کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ سب جانتا ہے، ہر حال سے باخبر ہے، ہر دل کی کیفیت جانتا ہے، ہر عقل و دماغ کی حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ ہم نے جو دل میں رکھا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے،
جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، بھلے ہی دنیا والے جانے نہ جانے۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ میں جو سوچتا ہوں وہ دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا والوں کو تو ہو سکتا ہے پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے ہر حال سے اللہ غافل نہیں ہے، وہ ہمارے ہر حال کی خبر رکھتا ہے، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ یہ اختیار بندے کو تو نہیں ہے نا کہ وہ جس طرح چاہے کسی کی صورت بنا لے۔ کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کے چہرے پر اللہ نے تاثیر دی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں اللہ بندوں کی صورت کو بناتا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب ایک عورت کے بدن میں نطفہ 40 دن رہ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے اس 40 دن کے بعد وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گوشت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد صورت بنائی جاتی ہے۔ تو جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو 4 کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ حکم دیتا ہے اس کی قسمت میں 4 چیزیں لکھ دو۔ نمبر 1 عمل، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے لکھا جا رہا ہے کہ یہ کون سا عمل کرے گا، کون سا کام کرے گا، کیا کرے گا زندگی میں۔ پیدا ہونے سے پہلے اللہ فرشتے کے ذریعے عمل، ایک کام جو کیا جاتا ہے، اور دوسرا کام ہے رزق، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی رہتی ہے۔ دنیا رزق کمانے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتی، اچھے برے میں فرق نہیں کرتی، وہ تو بس کمانا چاہتی ہے، رزق پیسہ کمانا چاہتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کتنا رزق کب ملے گا وہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جتنا ہم کو رزق ملے گا وہ سب اللہ نے لکھ دیا۔ وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی قسمت سے زیادہ رزق نہیں مل سکتا، اور وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور دونوں کے بارے میں ہم جو ہے تو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ رزق کے لیے بھی بے تحاشا کوششیں کرتے ہیں، اور ڈر لگا رہتا ہے کہیں مر نہ جاؤ، بیماری آ گئی مر نہ جاؤ، وبا پھیل گئی مر نہ جاؤ، کووڈ آ گیا مر نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری قسمت میں لکھا ہے تبھی موت آئے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتے۔ تو قسمت سے زیادہ رزق نہیں مل سکتا، اور موت کے وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ تو 4 کام جو فرشتہ آ کر کے کرتا ہے، پہلا عمل، وہ کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، وہ اس کی قسمت میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا رزق، کہ وہ دنیا میں آئے گا تو کب اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اگر آپ آج 500 روپے روز کما رہے ہو نا، یہ آپ کی محنت کا نہیں ہے، یہ آپ کی قابلیت کی بنا پر آپ نہیں کما رہے ہو۔ اللہ نے لکھا تھا تمہاری قسمت کے 500 روپے روز ملیں گے تم کو۔ اگر کوئی 1000 روپے روز کما رہا ہے تو یہ اس کی ڈگری کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا تھا، یہ تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے۔ تو عمل، رزق، اور اس کے بعد اس کے موت کی مدت، یعنی دنیا میں رہنے کی مدت، وہ کب تک زندہ رہے گا، کب تک اس کی سانسیں چلتی رہے گی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز کہ یہ انسان بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اب بدبخت کون؟ جو اللہ کا نافرمان ہو۔ سعادت مند کون؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ تو فرشتہ آ کر کے یہ کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ 4 کام وہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بنا دیتا ہے۔
کسی کی صورت اگر ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اس سے کیوں نفرت کریں؟ یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کسی کی ناک اگر چھوٹی ہے تو کیوں نفرت کرنا کسی سے؟ کسی کے چہرے پر بھاگ نہیں ہے تو کیوں نفرت کرنا کسی سے؟ کسی کے کان اگر بڑے ہیں تو کیوں نفرت کرنا کسی سے؟ یہ ہمارا تمہارا فیصلہ نہیں ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں، یہ تو ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ جسے چاہے جیسا بنا دے۔ اور بلکہ ہم نے دنیا میں تو ایسا بھی دیکھا ہے معاملہ کہ وہ لوگ جو کسی کو نام رکھتے تھے نا کہ وہ دیکھو وہ گڈھا آ گیا، وہ دیکھو وہ لنگڑا آ گیا، وہ دیکھو اس کے بچے کی ناک کیسی ہے، وہ دیکھو وہ کالا آ گیا، جو لوگ کسی کے بچوں کو نام رکھتے تھے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے پھر انہیں ویسی ہی اولاد عطا کی۔ تو جو عیب ہم دوسروں میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے خون میں وہ عیب نہ شامل ہو جائے، اس لیے اللہ کی جو رضا ہے اس پر راضی رہنا، کسی کے خلاف کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، پھر کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو، اچھی ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا خوبصورت ہو، تو کاجو بادام کھلا لینے سے تو کوئی خوبصورت نہیں پیدا ہو جاتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیٹا جو ہو وہ جسموں میں، قدم میں، قامت میں اچھا ہو، تو یہ ہمارے کرنے سے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم خوبصورت بچہ حاصل کرے، چاہتے ہو اچھی اولاد ملے، تو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہیں ویسی نعمتیں عطا کر دے گا۔ اور پھر کیا کہا؟ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ کون؟ کس نے اتاری؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور اسی اللہ نے تم پر یہ کتاب اتاری، آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہے، جس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہے۔ فرمایا ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ کتاب کی اصل ہے اور دوسری وہ ہے جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ یا دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس میں کچھ آیتیں ہیں جن کا صاف معنی ہے، سمجھ میں آ جانے والی چیزیں، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھے، ام الکتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد طلب کرتے۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھے گا تو صاف صاف اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن کیا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، ان میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہے جن کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی وہ معنی بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا الف لام میم حروف مقطعات، بڑے سے بڑا محدث بھی ہوگا نا، بڑے سے بڑا مفسر بھی ہوگا، اس کو بھی اس کا معنی نہیں پتا ہے، اس کو بھی اس کا مطلب نہیں پتا۔ اور چلیے تو حروف مقطعات ہے، کچھ اور چیزیں جیسے ہم نے پڑھی ہے آیت الکرسی۔ اب ہم کرسی سے مراد وہ کرسی لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں جیسے یہ کرسیاں یا رکھی ہے، لیکن یہ متشابہات ہے۔ ہم جس کو دراصل کرسی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا معنی کچھ الگ۔ جیسے قرآن میں کہا اللہ کے چہرے کو وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب چہرے سے مراد تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک چہرہ کیسا ہوتا ہے، اور کہا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب یہ متشابہات ہے۔
اس لیے کہ کوئی بندہ اب یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ کا یہ اس طرح ہوگا، ہونٹ اس طرح ہوگے، کوئی بندہ گمان نہیں کر سکتا. یہ متشابہات ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، وہ بہتر جانتا ہے. جیسے ایک اور مرتبہ آیا قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. تو کچھ چیزیں وہ ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے، صاف معنی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے جس میں اشتباہ ہے. تو دو چیزوں کا ذکر کیا. اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان آیت کے پیچھے وہ پڑے رہتے اور لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، آج کے دور میں ایک جماعت ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، اس کا مطلب عرش بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے. اب کوئی انسان اگر کہہ دے کہ میں مسجد میں ہوں تو انسان چھوٹا ہو گیا، مسجد بڑی ہو گئی نا. کوئی انسان کہہ دے میں بائک پر ہوں، وہ بائک بڑی ہو گئی، انسان چھوٹا، اس میں سما گیا نا انسان. تو ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو انہوں نے قید کر دیا، عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا. جبکہ ہم تو کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے فتنہ پھیلانے کے لیے، وہ کیا کرتے، ان جیسی متشابہات آیت میں لگے رہتے تاکہ لوگوں میں فتنہ پیدا ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلانے کے لیے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ کیا کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پھر کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. یعنی کہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے، لیکن جو پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، بس اللہ نے جو کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا، اب وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے پیچھے ہم نہیں پڑے رہتے. یہ ایمان والے کا کام ہے. وہ قرآن پر اس نے قرآن کو مان لیا، عمل کر لیا، بس متشابہات کے پیچھے وہ ایمان والا نہیں پڑا رہتا. پھر کہا کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس ہے، جو بھی علم ہے سب رب کے پاس ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. ہر کوئی نصیحت تھوڑی مان سکتا ہے، جو عقل والا ہوگا وہی نصیحت مانے گا نا. تو وہ کسی نے یہ بات بھی صحیح کہی ہے نا کہ ایک دلیل سے 40 عالموں کو خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن 40 دلیل سے ایک جاہل کو بھی خاموش نہیں کیا جا سکتا. تو نصیحت وہی مانے گا جو عقل والا ہوگا، دماغ والا ہوگا، برین والا ہوگا، وہی آپ کی بات مانے گا. کچھ لوگ زندگی لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت دیتے دیتے، وہ نہیں مانے گا آپ کی، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. کچھ لوگ دوستوں کو سمجھاتے سمجھاتے وقت ضائع کر دیتے، وہ نہیں مانے گا آپ کو، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. یہ اللہ کہتا ہے. اور پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 8 میں ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. یہاں ہدایت کا ذکر ہے کہ مولا تو نے ہمیں ہدایت دی، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. یعنی کہ اتنی اہم بات ہے، اور اس کا یہ جو دعا ہے یہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. کیونکہ انسان تو زندگی بھر ہدایت پر رہا، ایمان پر رہا، لیکن مرتے وقت اگر اس سے ایمان چھین لیا گیا تو بتاؤ
زندگی بھر ایمان پر رہنے کا کیا فائدہ؟ تو ہدایت صرف زندگی کی حد تک نہیں مانگنی ہے، ہدایت موت تک کے مانگنی ہے کہ آخری دم جب ہماری روح نکلے اس وقت بھی ہم ایمان پر ہو۔ تو اس میں وہی دعا ہے کہ مولا تو نے ہمیں ہدایت دی، تیرا شکر ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اب ایمان سے مت پھیر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 9 میں ارشاد فرمایا، یہ بھی دعا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی دعائیہ کلمات بیان کیے کہ اللہ ہم جانتے ہیں تو اس دن سب کو جمع کرے گا جس دن کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن کسی انسان کو شک اس میں مومن کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ مولا ہم پر رحم فرما، ہمارے ایمان کو سلامت فرما، ہماری ہدایت کو قائم رکھ، تاکہ ہم تیری بارگاہ میں اس ایمان کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو یہ دونوں دعائیہ کلمات ہیں، ہم کو زندگی میں ان کلمات کو ادا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس میں تقریباً جو ہے تو عیسائیوں کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہنے میں غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔